بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے آپ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے اندر کیسے اپلائی کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے جو پروسیجر ہے اس کے اندر کون کون سی فیکلٹیز ہیں، مطلب اس کے اندر کون کون سے پروگرامز آفر ہو رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس کی ویب سائٹ پہ جا کے، جو اس کے آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس پہ اپلائی کیسے کیا جاتا ہے، سائن اپ کیسے آپ کریں گے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی انفارمیشن ہے اس کے اندر اسکالرشپس کا کون کون سے اویلیبل ہوتے ہیں اور کب وہ اپلائی کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسکالرشپ سے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹ اسپیشلی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنی فی پے کر سکیں، تو ان کو ایڈمیشن سے پہلے، مطلب جس ٹائم وہ ایڈمیشن فارم بھیجیں گے اس کے ساتھ ہی ایک اسکالرشپ فارم ہوگا اپلائی کا، اور ان کا کرائٹیریا کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ لائیو ڈیمو کے لیے ہم آپ کو لے کے چلیں گے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کے اوپر، جہاں ہم آپ کو لائیو بتائیں گے کہ اچھا یہ آپ نے کیسے فل کرنا ہے، کون سی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے۔ اس کے اندر اے ٹو زی جو فیکلٹیز ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک ہی ڈائریکشن میں جائیں یا ایک ہی جگہ پہ اپلائی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو فیس اسٹرکچر بھی ہم بتائیں گے۔ اب ہم آ چکے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کے اوپر، اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو چلیں سائن اپ سے پہلے تھوڑی سی اس کا انٹرو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جب آپ یہ جائیں گے آپ اس لنک کے اوپر، یہ میں ڈسکرپشن کے اندر انشاءاللہ ڈال دوں گا، تو آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ اس کے علاوہ فیکلٹیز ہیں یہاں پہ، یہ 9 جو ہے نا یہ فیکلٹیز ہیں، اس کے اندر ایبر مختلف جو ہیں آپ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ پروگرام اگر یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ اگر میں نے ٹیب کھولی یہاں پہ آپ کو پروگرام، اس کے بعد آفرڈ کس کے لیے، میل اور فیمیل کیا دونوں کے لیے، ایک کے لیے، اس کے علاوہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے اس کے اندر، اور لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اپلائی کے اندر۔ یہاں یہ دیکھیں فیکلٹی آف عربک ہے، اس کے اندر ڈپارٹمنٹ یہ ہیں، کیونکہ جو جتنی فیکلٹیز ہیں ان کے اندر زیادہ سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ دیکھ لیں، یہاں پہ کیا پی ایچ ڈی کے لیے، ایم ایس کے لیے ہے، یہ ایم اے کے لیے ہے، اور بی ایس کے لیے۔ تو یہاں نیچے آئیں گے تو الگ ہے ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسلیشن انٹرپریٹیشن، تو یہاں اس کی ساری چیزیں اسی طرح آپ سب آئیں گے تو نیچے اینڈ تک آپ کو سارا ملے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آتے ہیں تو یہاں یہ سیکنڈ ٹیب کے اوپر لکھا ہوا فیس اسٹرکچر جو ہے، فیس اسٹرکچر کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہ ٹیب آپ کے لیے یہاں اس طرح نیو ٹیب کھل جائے گی۔ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایچ ڈی عربک، جو پہلے کیونکہ عربک فیکلٹی، تو اس کے لیے آپ کو یہ فیس مل جائے گی۔ یہ ایڈمیشن فیس ہے، یہ ڈیوز ہیں جو یونیورسٹی لیتی ہے، لائبریری سیکورٹی ہے جو ریفنڈیبل ہوتی ہے، بک بینک سیکورٹی ہوتی ہے وہ آپ کروائیں تو وہ الگ یہاں پہ آئے گی۔ اس کا ٹوٹل فیس کتنی ہوگی یہ والی، ہاسٹل ڈیوز جو ہے نا وہ اتنے ہوں گے، ہاسٹل سیکورٹی 7,000، پہلے تو کم ہوتے تھے لیکن اب بڑھا دیے لوگوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح نیچے آئیں گے تو ہر ڈپارٹمنٹ کی الگ الگ انہوں نے نا، اور جو بی ایس ہے یا ایم ایس ہے یا پی، جو اس کے لیے الگ الگ انہوں نے نیچے لکھی۔ یہاں آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کس آپ نے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایڈمیشن لینا ہے اور اس کی فیس کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ آئیں گے تو سب سے پہلے اگر لاگ ان کرتے ہیں تو میرا نام جو ہے میں ابھی اپلائی کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ سلیکٹ کریں گے جو بھی ہے، ای میل آپ لکھیں گے دوبارہ، اچھا اس کے علاوہ جو آپ کا سی این آئی سی وداؤٹ ڈیشز لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پاسورڈ جو بھی آپ لگائیں گے، تو میرا سب پہلے سے ہی ہے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کا، تو آپ یہاں پہ ری ٹائپ کریں گے جو بھی ہے آپ کا۔ یہاں پہ آپ لکھیں کس کے لیے، بی ایس کے لیے کریں، ڈپلوما ماسٹر ایم ایس کے لیے، تو میں نے ایم ایس کے لیے کرنا ہے، لاگ ان ہی مانگے گا، تو میں یہاں پہ اگر لاگ ان کرتا ہوں، پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہے کیونکہ میں پہلے بھی بی ایس میں نے اسلامی یونیورسٹی سے کیا، تو میرا اکاؤنٹ پہلے سے تھا اور سیو بھی تھا۔ تو یہاں جب آپ لاگ ان کریں گے، سائن اپ کے بعد آپ کو میل آئے گی، پھر اس کے تھرو آپ کریں گے، تو میرا نہیں تھا تو اس وجہ سے نہیں ہے۔ تو یہاں آپ کو پہلے یہ چیز آپ کو ٹیب شو ہوگی جب آپ لاگ ان کر کے آئیں گے۔ امپورٹنٹ انسٹرکشن کیا ہے کہ آپ نے اپنا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا چیک کرنا، جس بھی آپ ڈپارٹمنٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی فیس ہوگی 1500 ہوگی، جو نان ریفنڈ ہوگی، کوئی کسی اور چیز کے لیے اندر ایڈجسٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اچھا مطلب اگر آپ نے ایڈمیشن لے لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے واپس لینا ہے فیس وغیرہ، اور آپ کا دل نہیں لگ رہا اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، ود ان 7 days وہ 100% دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ ریفنڈ فیس کرواتے ہیں، ایڈمیشن فیس جو ہے 8 سے 15 کے درمیان، جو مطلب سیکنڈ ویک میں اگر لیتے ہیں واپس ریفنڈ کرتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کی وہ 50%، اگر اس کے بعد کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کوئی نہیں، یہ وہ ساری
کلوز کریں گے. میری یہ ساری انفارمیشن انہوں نے دے دی ہے, تو میں یہ اس چیز کے لیے کر رہا تھا. میرا وہ ساری چیزیں ان کے پاس آلریڈی ہر چیز اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں اگر کرتا ہوں سیو اور موو نیکسٹ کی طرف, تو یہاں میرے سے وہ آگے دیکھیں کیا کرتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے میرا ایڈریس پوچھا ہے, جو میرے یہاں پہ لکھا ہوا رورل ایریا ہے. میلنگ جو ایڈریس ہے وہ سارا پرماننٹ. ٹھیک ہے, یہ میرا سیم ہے. میری پریویس کوالیفیکیشن جو انہوں نے, یہ میں نے جو بی ایس کیا تھا, انہوں نے ساری یہ چیزیں اپڈیٹ کی ہوئی. یہ میں نے نہیں کی, یہ آلریڈی انہوں نے کی ہوئی تھی. یہاں یہ ریزلٹ ویٹنگ نو. اب میں نے جو انڈر گریجویٹ جو ہیں وہ دیکھیں, بی ایس میں نے اسلامی یونیورسٹی دیکھے, انہوں نے خود سے یہ کیا ہوا. لیکن یہاں وہ میری فائنل جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ مانگ رہے ہیں, وہ انہوں نے نہیں کی ہوئی. تو سارا کچھ یہ انہوں نے, یہ دیکھیں سارا کچھ انہوں نے کیا ہوا. تو یہاں میں نے اپنی جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ اپلوڈ کروں گا. اپلوڈ کرنے کے بعد میں اس کو سیو اینڈ موو نیکسٹ کی طرف کروں گا. تو یہاں یہ کیا ہے کہ پلیز ویریفائی انٹر پریویس کوالیفیکیشن وانس ہیو بین سیو یو کانٹ ایڈٹ, اور یہ آپ نے مزید دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو میں نے دیکھی ہوئی ہے, تو ڈائریکٹ میں کروں گا. پیچھے تینوں سٹیپ کر لینے, اپنی انفو لکھنی ہے, پھر ایڈریس, پھر اس کے بعد ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, تینوں. اور اس کے اندر جو آپ پچھلے والا تھے, میں شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا, اس کے اندر پارٹ 1 اور پارٹ 2 جو ہے نا ایف ایس سی کا یا ایف اے جو بھی ہوگا آپ کا, اس کا دونوں کے فل آؤٹ کرنا, نیچے دونوں کا لکھا ہوا کمپلسری ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں جب آپ آئیں گے تو آپ نے کون سا پروگرام سلیکٹ کرنا. ٹھیک ہے, تو پروگرام سلیکٹ کرنے کے لیے آپ نے بی ایس جو کرنے ہیں 5 سال کے ہیں. ٹھیک ہے, آل بی ایس این ایل ایل بی, اس کے علاوہ ڈپلوما ہے, اس کے علاوہ ماسٹر پروگرام ہے 2 سال کے. ٹھیک ہے, تو اب میں نے کیونکہ کرنا ہے ایم ایس کے لیے, تو ایم ایس کے اندر یہاں پہ یہ انہوں نے, میں نے سلیکٹ کر لی اپنے جو میں نے ایم ایس کے لیے رکھنے تھے. تو اب آپ کو وہاں پہ وہ لینگویج وغیرہ کا پوچھے گا. نیکسٹ اسٹیپ کے اندر آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ کی عربک لینگویج کیا ہے, انگلش لینگویج, اور باقی جو بھی آپ کی نیٹو لینگویج ہے وہ ساری چیزیں. تو مین کیونکہ ہماری یونیورسٹی جو اسلامی یونیورسٹی, اس کے اندر 2 چیزیں چلتی ہیں, عربک اور انگلش, 2 مین لینگویج ہیں. یہاں آپ نے بتانا ہے, مطلب ریٹن تو گڈ ہے, اسپوکن پیئر ہے. ٹھیک ہے, بتا دینا جو بھی ہے. تو انگلش گڈ ہے, اسپوکن بھی گڈ ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ اگر میں لکھتا ہوں اردو, ریٹن ایکسیلنٹ, اور اس کے علاوہ میں لکھتا ہوں پنجابی, پنجابی ہو گیا. اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ریٹن بھی اچھی ہے, اور اسپیکن تو پھر ہے ہی ہے. آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں, جو آپ کا مرضی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ موو نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا. یہاں پہ آپ نے جو ٹیسٹ دیے ہیں نا, اس کے اوپر آپ نے بتانا ہے آپ نے کون کون سے ٹیسٹ دیے ہیں, نیٹ, گیٹ, کیٹ, سبجیکٹیو, سیٹ, جو بھی دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے کب دیے تھے, اور اس کے لیے تو یہاں پہ آپ نے وہ چیزیں سلیکٹ کر, اگر نہیں دیا تو یہاں آپ سکپ کے اوپر. اور یہاں پہ یہ دیکھیں جو آپ نے کمپلیٹ کرنی وہاں پہ ٹک ہو رہی ہے, یہ گرین جو ہے, پرسنل انفو, ایڈریس, پریویس کوالیفیکیشن, پروگرام سلیکٹ, لینگویج. اب یہاں پہ سکپ کریں گے تو یہ نیکسٹ موو ہو جائے گا. یہاں پہ یہ آپ سے فیملی ڈیٹیل پوچھے گا. ٹھیک ہے, تو میری آلریڈی وہ لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہاں جو ہے ادر انفو کے اندر یہاں آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا بلڈ گروپ, ڈسیبلٹی سائٹ کوئی ہے تو نہیں, تو اگر نہیں ہے تو یہاں نن لکھیں گے. سنگل ہے, ریلیجن کیا ہے, فیس بک یو آر ایل, ٹویٹر یو آر ایل. یہ آپ یہ دیکھیں, یہ لازمی نہیں ہے فیس بک اور ٹویٹر, یہاں آپ اگر کرتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. میرا یہ پریویس جو ہے اسلامک کا, تو وہ اس نے لکھا ہوا کیا کون سا تھا. یہاں ہابیز کے اندر آپ کر سکتے ہیں. تو یہاں یہ بتانا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ اس, آپ نے کیسے فیس بک سے, ٹویٹر سے, یا ادر. تو اگر آپ میری طرف سے کر رہے ہیں تو یہاں ویڈیو کے بعد تو یہاں ادر پہ آپ نے کلک کرنا. ٹھیک ہے, یہاں آپ نے ہابیز لکھی ہیں جو بھی ہیں آپ کی, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز,
लिख दें, ठीक है, अवार्ड अगर वो आपको मिले जो जो आपके होंगे तो ठीक है। मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं नहीं कोई चीज़ लिख। तो यहाँ एंड पे आप क्या ये अंडरटेकिंग लेंगे जो आप यहाँ पढ़ लें, यहाँ ये सारी चीज़ें जो है ये लिखा हुआ है, क्या सक्सेसफुली कंप्लीट ऑल द मतलब एप्लीकेशन, जो भी स्टेप, जो बटन टू मूव, सारी चीज़ें, सेव एप्लीकेशन, सारा को यहाँ अंडर जो है ये हेयर बाय सलोन डिक्लेयर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो कोई गलत नहीं है, अगर उसके बाद कोई गलत दी है तो फिर वो एक्शन वगैरह ले, जिस तरह की यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, ठीक है। उसके अलावा सेव एंड मूव नेक्स्ट। तो एंड पे आ जाएंगे तो एंड पे ये आपको एक टैब नजर है जिसके अंदर जिस तरह मैंने अप्लाई किया एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए या एमबीए के लिए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप ब्रांच सेलेक्ट कर सकें जो भी है जिस इलाके की भी, यहाँ उन्होंने सारी चीज़ें दी हुई। ब्रांच कोड होगा और जो जो आपने फीस जिस दिन डिपॉजिट कराएगी उसकी डेट, और यहाँ पे जो आपको यहाँ ये देखें चालान फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्री टेस्ट पेंडिंग, ये सारा। तो यहाँ से आपने चालान फॉर्म डाउनलोड करना है, वहाँ सबमिट करवाना है, फिर उसकी कॉपी को स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। दोनों के लिए अलग अलग होगा। अगर यहाँ पे चालान में अगर दिखाता हूँ तो ये चालान मेरे पास ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर ये इसने लास्ट डेट लिखी हुई है 31 जुलाई। तो ये इसने लिखा हुआ इशू जब हुआ था तो सारे उसने मेरी डिटेल लिखी हुई, किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करा था। ये 1500 का एक मतलब ये एमएस के लिए है, लेकिन मे बी ये कम हो 1200 या 1700, बीएस का भी मुझे कंफर्म नहीं है, आई थिंक सो वो भी 1500 का ही होगा। तो आप जाएंगे, ये आप सबमिट करवाएंगे, यहाँ पे ये एक बैंक कॉपी होगी जो बैंक रख लेगा, एक अकाउंट्स के लिए वही रख लेंगे, एक आपको देंगे एडमिशन ऑफिस के लिए जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आपने सबमिट करवाना, और एक स्टूडेंट कॉपी होगी जो आपने खुद रखनी है। तो ये यहाँ तक का प्रोसेस था। स्कॉलरशिप मेन जो अब सबसे बड़ी है, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ डिजर्विंग पर्सन होते हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप के लिए जब ओपन करेंगे तो इस तरह की टैब ओपन होगी। यहाँ पे ये HEC नीड विद स्प्रिंग के लिए, ठीक है, और ये फॉल के लिए 2020 के लिए, ठीक है। तो स्प्रिंग मतलब जो पिछले हुआ था ना, मतलब दिसंबर के अंदर जिसके जिन लोगों के जनवरी के अंदर एडमिशन, ये उनके लिए। विफाल जो है ना ये अभी जो चल रहा है यहाँ पे, यहाँ आप क्लिक करेंगे। तो जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी एक टैब न्यू खुलेगी, उसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको पूरा फॉर्म मिलेगा HEC का, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड, ये सारा इसके अंदर ये लिखा हुआ है कहाँ कब आपने अप्लाई करना है, एंड डेट क्या है। उसके अलावा ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज़ जहाँ डायरेक्ट जो ये यूनिवर्सिटी के जिस एडमिन के अंदर जहाँ आपने भेजना है वहाँ ये सारी चीज़ें लिखी, एड्रेस, और ये मैनुअली आपने कोरियर के थ्रू वहाँ से सेंड करना है। बाकी एप्लीकेशन आपकी सारी ऑनलाइन है, लेकिन ये चीज़ जितनी भी है आपने मैनुअली ये सारा फिल आउट करके यहाँ पे फिलअप करेंगे, जितनी जितनी उन्होंने चीज़ें मांगी हुई हैं, आपकी गाइडलाइन जो जो उन्होंने दी हुई है उसके मुताबिक आपने फिल आउट करना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया HEC का जिसको